الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الصدق والصفا اما بعد۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو ہدایت پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات المعروف شب برات کی رات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس رات کو عبادات کر سکتے ہیں؟ کیا اگلے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا احادیث پاک میں ہمیں اس طرح کی کوئی نظیر، کوئی دلیل ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ قبل اس کے کہ میں دلائل کی طرف جاؤں، تمہیداً آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں تاکہ بات آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح اور عیاں ہو جائے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں جہاں مثبت قسم کی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں منفی قسم کی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں لوگوں کو نیک اعمال کی طرف مائل اور راغب کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں نیک اعمال سے روکنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ماہ شعبان المعظم کی رات کی حقیقت کو حقیقت تسلیم نہیں کرتے، نہ خود اس رات کو عبادت کرتے ہیں، نہ لوگوں کو عبادت کرنے دیتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس طرح کی راتوں کو عبادت کرنا غیر شرعی ہے، اور غیر شرعی عبادت کرنا اپنے آپ کو عذاب الہی کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ چند احادیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی باتوں کو ماننا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی نصف رات کو قیام کیا کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھا کرو۔ ماہ شعبان کی نصف رات جب آتی ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا شانہ اپنی شیان شان کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں یہ صدائیں دیتی ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بیماری سے عافیت طلب کرنے والا، آج اس کو بخش بھی دیا جائے گا، آج اس کو رزق بھی عطا کر دیا جائے گا، آج اس کو بیماری سے عافیت بھی دے دی جائے گی۔ یہ رحمتیں کب شروع ہوتی ہیں؟ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہیں، طلوع فجر تک یہ رحمتیں صدائیں دیتی رہتی ہیں۔ جو اس رات کو عبادات کرے گا، ذکر الہی کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا، وہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ سکے گا نا۔ جو اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو چکائے گا، وہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ سکے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمارے پاس واضح دلیل ہے، اور یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ جب میں یہ عبارت پڑھ رہا تھا تو مجھے تعجب ہوا کہ صاحب نے کتاب تو لکھ دی، لیکن اتنا علم بھی نہیں ہے کہ ضعیف اور موضوع حدیث کے اندر کتنا بڑا فرق ہے۔ جب اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی ضعیف حدیث جب مختلف طرق کے ساتھ آئے تو اس کا ذوق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے تنقید کی عنق لگائی ہو ان کو صحیح حدیث بھی ضعیف حدیث نظر آتی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں اگر ان راتوں کو دعا کی جائے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، ماہ رجب کی پہلی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، اور ماہ شعبان کی نصف رات ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی نصف رات کو اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت اس رات کو بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جب تک وہ خالص سچی توبہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بغض، حسد، کینہ رکھتے ہیں۔ جب تک وہ اس گناہ سے خالص سچی توبہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے، روایت کرنے والی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے بستر پر نہ پایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تلاش کرتے ہوئے میں جنت البقیع میں گئی تو کیا دیکھا
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ नजर उठाए खड़े हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो कहा, आयशा क्या तुम ये गुमान करती हो कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारा हक जो है वो तलब करेंगे? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये गुमान हुआ कि आप किसी और ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे में चले गए होंगे। तो उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आज की रात माह शाबान की निस्फ रात है और इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें इतनी जोबन पर होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल फरमा देता है। तो ये 4 अहादीस पाक हमारे पास वाज़ेह तौर पर दलील मौजूद हैं जो माह शाबान की निस्फ रात की फजीलत को उजागर करती हैं। रही बात, ना हम इस रात के क़याम को फ़र्ज़ करार देते हैं, ना वाजिब करार देते हैं, ना अगले दिन के रोज़े को फ़र्ज़ करार देते हैं, ना वाजिब करार देते हैं। महज ये आमाल सुन्नत हैं या मुस्तहब हैं, कोई कर ले तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई तनकीद की ऐनक लगाए बैठा है तो उसको अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी उन लोगों से यही गुजारिश है कि इस नफ्सा नफ्सी के आलम में जहाँ लोग अपने रब को भुलाए बैठे हैं, जहाँ लोग सिर्फ जुमा और ईदैन को मस्जिद का मुंह देखते हैं, अगर वो लोग इस रात को मस्जिद में आ जाते हैं, इबादत करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी के दिन फिर जाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मेरी अपने लोगों से भी गुजारिश है कि इस रात को आपने 3 काम करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है, चाहे वो 2 रकत हो, चाहे वो 100 रकत हो। नवाफिल की कोई कैद नहीं है, आप जितना चाहें उतना पढ़ें। इस चीज़ की कोई कैद नहीं है कि आपने 100 रकत ही पढ़ने हैं और हर रकत के अंदर इतनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, इतनी मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है या इतनी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। इस चीज़ की कोई दलील जो है वो मौजूद नहीं है। आप ज़िक्र इलाही करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करें। दूसरा काम है, हो सके तो कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, ये अहादीस पाक में हमें मिलता है। और तीसरा काम, हो सके तो अगले दिन का रोज़ा रखें, ये भी हदीस पाक से हमें मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।